بہت شکریہ عباسی صاحب، اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اس وقت اور ٹائم اینڈ اگین ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں الزامات بھی لگتے ہیں، ہمارے سامنے بہت سارے انکشافات بھی ہوتے ہیں کہ جی کس کس وقت پہ کس کس سیاستدان کو کیسے نکالا گیا، کیسے اقتدار میں لایا گیا، حکومتیں کیسے بنی، حکومتیں کیسے توڑی گئیں. اور ابھی ریسنٹ کچھ اسی سے جڑے انکشافات فارمر ڈی جی آئی ایس ایف فیض حمید کے حوالے سے، ان کے کیس سے ریلیٹڈ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ ونس اینڈ فار آل اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اس ملک میں بن سکتا ہے جہاں پہ لوگ اپنی ایگو سائڈ پہ رکھنے کو تیار نہ ہوں؟ جی یہ جو آپ نے بات کی ہے، میں یہ چیز کوئی 5-6 سال سے کہہ رہا ہوں، اور میں نے تو اس حد تک کہہ دیا کہ آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن نہ کریں، صرف ٹروتھ کمیشن بنا دیں. اوکے، کہ تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ کس نے کیا کیا ہی نہیں کیا، فیکٹس ڈاکیومنٹ ہو جائیں. یہ ٹروتھ کمیشن اس طرح ہوتا ہے کہ ایک کمیشن ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک شخص پیش ہوتا ہے جس کی فرسٹ ہینڈ نالج ہو، سنی سنائی بات نہ ہو کہ میں اس معاملے میں ملوث تھا، میں نے یہ کیا، یا میں نے یہ حکم دیا، یا میں نے یہ اس حکم کی تعمیل کی. تو وہ ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے، اس میں ہر آدمی آ کے ڈاکیومنٹ کر سکتا ہے. آپ اس کو یہ طریقہ ہوتا ہے. ریکنسیلیشن میں آپ کو معاملات کو ریکنسائل کرنا پڑتا ہے کہ بھئی اس کی غلطی تھی یا نہیں تھی، پھر سزا دینی یا نہیں دینی. ہمارے جو حالات زیادہ پیچیدہ ہیں تو آپ ریکنسیلیشن نہیں کر پائیں گے، اور بہت سے لوگ فوت بھی ہو گئے. تو وہ ایک لمبی کہانی بن جائے گی کہ ایک پورا اسپیکولیشن شروع ہو جائے گی. ٹروتھ کمیشن بنا دیں، کیونکہ ہماری جو حقیقت ہے ملک کے معاملات کی وہ عوام سے چھپی ہوئی ہے. میں آپ کو 26 نومبر کو جو کچھ یہاں پر ہوا اس میں اگر آپ ٹروتھ کمیشن بنائیں گے تو آپ کے سامنے بہت عجیب قسم کے حقائق آئیں گے. کچھ باتیں آپ نے سنی ہیں، کچھ میں نے سنی ہیں، کچھ آپ نے دیکھی ہیں، میں نے دیکھی ہیں. وہ دھرنا کیا تھا، وہاں سے جلوس کیا شروع ہوا، اس کا مقصد کیا تھا، کس سے کیا بات ہوئی، کس نے کیا کہا، یہاں پر کیا ہوا. یہ سارے معاملات جو ہیں آپ ڈاکیومنٹ کر دیں تاکہ پاکستان کے عوام خود فیصلہ نکال لیں کہ بھئی یہاں پر ہوتا کیا رہا ہے، اور اس سے ہم سبق حاصل کر لیں مستقبل کے لیے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ ٹروتھ والا پارٹ تو آسان ہے، لوگوں کے لیے ریکنسائل کرنا مشکل ہوگا، لیکن یہاں پر ایگوز اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ہم اپنے پہ کوئی بات اپنے خلاف سننے کو تیار ہی نہیں ہیں. سیکنڈلی، ہم نے پاکستان کی سیاست آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے. یہاں پر ہر کوئی لاڈلا بننا چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، کہ آج اگر خان صاحب بھی ان کو یہ لگے ذرا سا بھی کہ اسٹیبلشمنٹ ہاں ہم سے بات کرنے کو فوج تیار ہے، تو پھر وہ یہ والی مذاکرات جو سیاسی جماعتوں سے بھی شروع کیے ہیں شاید ان کو بھی گھاس نہ ڈالیں، وہ کہیں کہ وہیں پہ بات کرنی ہے. سو یہ جب تک چیز رہے گی کہ اگر ہم بیڈ بکس میں ہوں گے تو ہم مزاحمتی سیاست شروع کر دیں گے، اور اگر ہم جو ہیں آپ ہمارے ساتھ اچھے ہو جائیں گے، ہم سیم پیج پہ آ جائیں گے، تو پھر باقی لوگ بھاڑ میں جائیں. یہ چل رہا ہے اس ملک میں. تو یہ چل نہیں سکتا نا، کیونکہ یہ غیر آئینی ہے جو بات ہم کر رہے ہیں، اور یہ تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کام کرتی ہے بدقسمتی سے کہ وہ ملک کی سیاست میں آج حصے دار ہیں، کس کو بنانا ہے، کس کو لانا ہے، کس کو نکالنا ہے. یہ تماشے ہم نے سب کر لیے ہیں، لیکن یہ باتیں عوام کی نظروں سے پوشیدہ ہیں. اسی لیے ٹروتھ کمیشن کم از کم حقائق رکھ دے گا کہ بھئی اس زمانے میں یہ ہوا، اس زمانے میں یہ ہوا، اور اس سے کم از کم سبق حاصل کرنے کے. اب کیا یہ کمیشن بن سکتا ہے؟ آپ نے پہلے سوال کیا. یہ بالکل بن سکتا ہے اور ایک دن بنے گا، لیکن جتنی جلدی بنا لیں سب کے لیے بہتر ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہتر ہوگا، سیاستدانوں کے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ کچھ کرتی ہے تو وہ اکیلے نہیں کر سکتی، اس کو سیاستدانوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہمارے سیاستدان وہاں پہ جانے کو تو ہر وقت تیار ویسے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. پھر ہم بعد میں اگر ہم یہ کہیں کہ کیوں ملک نہیں چلا، کیوں معاملات درست نہیں ہوئے، تو پھر اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرنا پڑتا ہے. ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ قصور کس کا ہے. قصور یہاں سب کا ہے، بالکل. لیکن حقیقت کو رکھ دینا عوام کے سامنے. یعنی یہاں پہ کہانی یہ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس کی طرف نہیں آنا، ہمیں کیوں نہیں شامل کیا گیا، دوسرے کو کیوں شامل کیا گیا، یہ معاملہ. اصل شکوہ یہ ہے، لیکن یہ تو کہتے تو نہیں ہے نا کہ ہم کیوں نہیں ہیں، ہمیں گیم سے آؤٹ کیوں کیا گیا. کہتے ہیں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب شامل ہو جاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. دیکھیں بات اب ریزلٹس کو دیکھیں نا. کیا جو کچھ ہم نے کیا ملک بہتر ہوا ہے؟ ملک کے حالات تو بہتر نہیں ہیں. تو مطلب یہ جو سارے فارمولے ہیں یہ ناکام ہیں، یہ نہیں چل سکتے، یہ ملک کے معاملات حل نہیں کر سکتے. یہ بنیادی بات ہے. لیکن ابھی عباسی صاحب آپ بتائیے گا، مہنگائی کیا کم ہوئی ہے؟ کیونکہ ہمیں تو حکومت کے اعداد و شمار جو ملتے ہیں، جو حکومت اوبیسلی کریڈٹ بھی لے رہی ہے کہ مہنگائی بھی کم ہو گئی ہے، اسٹاک ایکسچینج کا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی ریکارڈ سطح تک پہنچ گیا ہے. تو یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ پھر عوام کو تو شاید بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مہنگائی کی شرح میں جو انفلیشن ہوتی ہے اس میں کمی آئی ہے.
ٹھیک ہے. اور اس کمی میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. حکومت کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس نے یہ کیا ہے. دنیا میں ایک کموڈٹی سائیکل ہے جو مختلف کموڈٹیز میں آئل بھی شامل ہے. تو جب آئل کم یا بڑھتا ہے پاکستان میں اس کا شرح افراط زر پہ بڑا اثر پڑتا ہے. قیمتیں کم نہیں ہوئیں. 2018 میں پیٹرول تقریباً 60-70 روپے کا تھا, آج وہ 300 روپے کے قریب ہے. تو وہ کم تو نہیں ہوا نا. اسی طرح باقی چیزیں بھی کم نہیں ہوں گی, لیکن یہ مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں, اور اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اسٹاک ایکسچینج کی بات کرتے ہیں. جو حکومت یہ کہے کہ اسٹاک ایکسچینج بڑھ گیا ہے اور یہ ہماری کامیابی ہے, تو بتا دیں ان کی کون سی پالیسی نے اسٹاک ایکسچینج میں بہتری لائی ہے. اچھا, بات اتنی ہے, اسٹاک ایکسچینج اسپیکولیٹو اسٹاک ایکسچینج ہے. مجھے بتائیں کسی کمپنی کی پرفارمنس بہتر ہوئی ہے؟ جب حکومت سپر ٹیکس لگا دے, کمپنی کو پروفٹ کم کر دے, تو اسٹاک ایکسچینج تو کم ہونا چاہیے. تو ہمارا چھوٹا اسٹاک ایکسچینج ہے, آج بھی انڈر ویلیوڈ ہے. اگر آپ ریئل ٹرم ڈالر ٹرم میں دیکھیں تو آج بھی 50% قیمت پہ ہے جو 2018 میں تھی. تو اس کو اسپیکولیٹو طریقے سے, اگر ریل اسٹیٹ بند ہو گئی ہے, جب آپ نے وہ ایمنیسٹی دی تھی بلیک منی والی, جب وہ ختم ہوئی تو اب ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, اور ڈالر جب مضبوط ہو گیا تو ریل اسٹیٹ میں لوگ نہیں جاتے, اب لوگ سارا پیسہ یہاں آنا شروع ہو گیا. اور بہت سی مختلف وجوہات اور بھی ہیں. یہ ہم وہ یہ بھی کنیکشن لوگ اوبیسلی دیکھ رہے ہیں نا, کہ وہ جس دن یہ دھرنا یا جلسہ, کوئی جلوس یا احتجاج کی بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف, تو اوبیسلی اس دن اسٹاک ایکسچینج نیچے چلی جاتی ہے, اور جب ذرا حکومت تھوڑا سخت ہاتھ ان پہ رکھتی ہے تو اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی جاتی ہے. جی, تو وہ ساری اسپیکولیٹو, یہ سب سینٹیمنٹس کہتے ہیں اسے, کہ یہ سینٹیمنٹس کریٹ کیے جاتے ہیں. حکومت کی پرفارمنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت کی پرفارمنس پہ اگر, اور پھر اسٹاک ایکسچینج کا فائدہ کس کو ہوتا ہے بڑھنے کا؟ اس کا کمپنی کو فائدہ نہیں ہے. تو پیپر پہ ہے نا, میں نے شیئر رکھے ہوئے ہیں, ان کی قیمت بڑھ گئی ہے. جب بیچوں گا تو قیمت ریلائز ہوگی, جب زیادہ لوگ بیچیں گے تو قیمت کم ہو جائے گی. یہ اس سے یہ عجیب, آپ نے اس کا کریڈٹ لینے کے مطلب نہیں, آپ نے اگر چیز دیکھنی ہے تو اپنے جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ کو دیکھیں, جاب کریشن کو دیکھیں, ایکسپورٹس کو دیکھیں. یہ 3 چیزیں ہیں جس پر حکومت کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے. تو اسی لیے آپ نے جو کمیشن کی بات کی کہ اگر ابھی بن جائے تو شاید کچھ بچاؤ ہو جائے گا, لیکن یہ نہ ہو کہ پھر دیر ہو جائے اور پھر بعد میں اس طریقے سے حالات اب چل نہیں سکتے. آپ نے کہا ملک جو ہے وہ اوبیسلی تنزلی کی طرف جا رہا ہے, لیکن یہ بھی بتائیے کہ پھر اس ملک میں الیکشنز کے حوالے سے بھی اعتراضات رہے ہیں, آپ کے بھی ہیں, باقی لوگوں کے بھی, سبھی کے تقریباً, جو اقتدار میں آ جاتا ہے سوائے ان کے جو جیت کر بیٹھے ہوئے اس وقت جس بھی طریقے سے بیٹھے ہوئے کرسی پہ, ان کے علاوہ سبھی کو اعتراضات ہیں. سو یہ جو دوبارہ سے کوئی قومی حکومت بنانے کی بات ہو رہی ہے, ایسی افواہیں چل رہی ہیں. ابھی قومی حکومت میں آئی تھنک تمام ہی جماعتیں, ساری اتحادی شامل ہی ہیں سوائے پی ٹی آئی کے. تو پھر آپ کو لگتا ہے قومی حکومت کوئی حل دے سکتی ہے مسائل کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو ٹروتھ کمیشن کی بات کی ہے, اور اس کو میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ ایمفسائز کرنا چاہیے. جی, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ابھی ٹروتھ کمیشن بنائیں گی نا, آپ سب کے ٹی وی پروگرام بند ہو جائیں گے.